الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. حضرات محترم، بلکہ مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور بن رہے ہیں، یا پیدا کیے جا رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کلمہ توحید کے متوالوں اور عاشقان رسول کے دلوں میں بعض دفعہ گو مگو اور تذبذب کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور نسل انسانی کے لیے خاص طور سے پسماندہ طبقات کے لیے اور اللہ رب العالمین کے پرستاروں کے لیے کیا حالات بنے گے. لیکن میں کچھ مثالیں دے کر کے آپ حضرات کے قلب کو تسکین دینا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ظاہر بھی نگاہیں یہ دیکھتی ہیں اور ہمارا ظاہر بھی قلب و دماغ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہماری بربادی اور تباہی کا آغاز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. وہ ہمارے لیے آئندہ کی زندگی میں خیر اور بھلائی پیدا کرنے والی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ خیر اور وہ بھلائی ہم اپنی ظاہر بھی نگاہوں سے دیکھ نہیں پاتے. اگر آپ غور کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو مکہ کی جو زندگی ہے وہ نہایت ہی پرأس مشقت زندگی ہے. چاروں طرف دشمنان اسلام ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا وہ لوگ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور جب آپ ہجرت کرنے لگتے ہیں تو آپ مکہ کی طرف بہت ہی حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ محبوب شہر مجھے کوئی نہیں ہے. یہ لوگ جہاں کے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا.
اور جب آپ مدینہ منورہ اس راستے پر پہنچتے ہیں آگے چل کر کے کہ جہاں سے ایک راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ مڑ کر کے مکہ مکرمہ کے راستے کی طرف کھڑے ہو کر کے مکہ کی طرف بہت ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اپنا جو آبائی گاؤں ہے، اپنا جو آبائی مسکن ہے، جہاں آپ کا بھرا پورا خاندان قبیلہ موجود تھا، جانسار بھی موجود تھے، آپ نے اس کو چھوڑا۔ اب آگے کی زندگی کیا ہوگی اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے، انصار نے جو ہے اپنی نگاہیں بچھا دی اور تمام آرام و آسائش کے اسباب مہیا کیے آپ کے لیے، اور اس کے بعد سے کفار و مشرکین سے کچھ مارکے بھی ہوئے، لیکن وہ مکہ کے جس سے آپ کو نکلنے پر اور آپ کے جانثاروں کو نکلنے پر مکہ والوں کی چیرہ دستیوں اور ظلم و زیادتی نے مجبور کر دیا تھا، ایک وہ دن بھی آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، اور خالی داخل نہیں ہوتے، سارے لوگوں کی گردنیں جھکی ہے، سب کو ایک ایک کر کے سب کو معلوم ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن جب آپ نے مکہ والوں سے پوچھا کیا سب سوچتے ہو تم لوگ، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ بہت مزاج شناخت تھے، کہا اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ تو ہمارے بہت ہی شریف بھائی ہیں اور ہمارے شریف بھائی کے لڑکے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور خالی یہی اعلان نہیں کیا، کہا جو کہ اب جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معمول اور محفوظ ہے، جو اپنے گھر کی کیواڑ اور کنڈی بند کر لے وہ بھی معمول اور محفوظ ہے۔ گویا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے اور آپ کے جانثاروں کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کی زندگی کو عجیب و ڈوبا کر رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، پھر آپ فاتحانہ داخل ہوئے اور پورے جزیرت العرب میں کلمہ اسلام بلند ہوا، اور جو نامی گرامی اپنے وقت کے یہ کہہ لیجیے اپنی زبان میں بھائی تھے یا سربراہ تھے یا دادا تھے، وہ سب کے سب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے اور آہوش میں آ رہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، اگر حالات ابتر ہو جائیں، ہماری زندگی اجیرن کر دی جائے، ہم کو کچھ اور راستہ اپنانا پڑے، کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور کیونکہ پریشانی کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ اب اگر ہم کو راحت مل جائے، آرام مل جائے، آسائش مل جائے، آزادی مل جائے، اور ہم صاحب اختیار اقتدار ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظالموں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عفو درگزر سے کام لینا، عفو درگزر سے کام لینا۔ اسی طریقے سے اگر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جن کو کہا گیا ابو الانبیاء، جن کی نسل میں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو عام کرنا چاہا، اللہ کی وحدانیت، خلاقیت، ربوبیت کا اعلان کیا، اور جتنے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے ان سب کا کیا پاچا کیا۔ کبھی کبھی کیا پاچا بھی کرنا پڑتا ہے، بھی ذہن میں رکھیے آپ، ہمیشہ جو ہے بھیگی مرغی کی طرح سکڑ کے نہیں آ جاتا ہے، کبھی کبھی وقاف بننا پڑتا ہے، پر پھپھڑانے پڑتے ہیں، اپنے پنجوں کو اور اپنی چوٹوں کو بھی نکالنا پڑتا ہے، اس سے کچھ لوگوں کی کہ بالوں پر تو ادھیڑنا بھی پڑتا ہے۔
تو کیا ہوا؟ بادشاہ وقت آپ کا مخالف، پورا دربار آپ کا مخالف، پورا شہر، پوری رعایا، پورا عوام آپ کا مخالف، یہاں تک کہ آپ کے گھرانے والے اور آپ کا والد بھی آپ کا مخالف۔ اور اس نے کیا کہا؟ بات جڑنے والی ہے، چلو پھوٹو یہاں سے، تمہاری وجہ سے ہم پر پریشانی آئے گی، نکل جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے حفاظت کے ساتھ آپ کو آگ سے نکالا، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ لیکن آپ نے جب اپنے آبائی گاؤں سے ہجرت کی ہے، اس وقت آپ تنے تنہا تھے، آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی، اور یا آپ کے بھانے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جس شخص کو نہایت ہی کس مفوسی کے عالم میں بے سہارا چھوڑا جا رہا ہے، بے یار و مددگار چھوڑا جا رہا ہے، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اور دنیا کی بڑی آبادیاں ان کا نام لیوا ہوگی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اب آگے چلے تو ایک دوسری مصیبت آ گئی۔ مصر کا بادشاہ جس کا نام غالباً ثاقب بن ثاقب یا ثاقب بن علوان تھا، نہایت ہی بدقیمت انسان تھا۔ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی تھی تو غلط ارادے سے اس کو اٹھوا لیتا تھا، کیا کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی آپ کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ غلط کرنا چاہا، لیکن اس نے خلاف قانون انسانی آپ کی کیا کرامت اور فضل کو دیکھا۔ ایک بار اس کا ہاتھ سڑ ہو گیا، کیا کیا ہو گیا، اسے توبہ دلہ کیا، پھر قریب نہ رہ سکا۔ پھر کیا کہا کہ یہ بہت بابرکت اور متبرک خاندان ہے، اور آپ کو اپنی شہزادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے دیا، اور اس کا نکاح ہو گیا۔ اس میں تفصیل ہے تھوڑا کیسے۔ عراق کے سرسبز و شاداب علاقے سے نکالے گئے، گھر بار سے بے گھر بے در کیے گئے، اپنے آبائی گاؤں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے، آگ میں ڈالا گیا، ہر طرح کی زیادتی کی گئی۔ لیکن اللہ نے یہاں کیا کیا کہ ایک بادشاہ اپنی شہزادی آپ کو دے رہا ہے۔ پھر آپ اپنا سفر جاری رکھا، اسلام اور کلمہ توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس وقت کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اور دنیا کی بڑی آبادی ان کا نام لیوا ہوگی؟ اگر آپ غور کرو تو آپ کو معلوم پڑے گا، عیسائی وہ بھی نام لیتے ہیں، یہودی بھی نام لیتے ہیں، اور مسلمان تو کم از کم 5 وقت جب فرض نماز پڑھتا ہے تو اس میں درود پڑھتا ہے۔ یاد رکھو، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، 2 طرح کا درود ہے، لیکن دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام ہے۔ جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے تو اس میں آپ کا اسم گرامی آتا ہے۔ اور اپنے جو برادران وطن ہیں، اگر آپ بہت زیادہ کھوج پیل میں جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کا بھی سرا جا کر کے وہاں ملتا ہے، ان کا بھی سرا جا کر کے وہاں ملتا ہے۔ اور جو آگ جلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہلکا ہلکا، یہ سب اسی کی یادگار ہے نمرودیوں کی، اس لیے کہ بچ گئے تو خوشی منا رہے ہیں۔ اس طرح سے بھی نام لے دیکھا جائے تو ان کو نہ معلوم ہو الگ بات ہے، عیسائیوں کو کوئی بات نہ معلوم ہو الگ بات ہے، یہودیوں کو کوئی بات نہ معلوم الگ بات ہے۔ تو اس واسطے کی کوئی بھی دھرم اس وقت اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ادیان آئے، جتنے بھی مذاہب آئے، وہ سب کے سب ایک خاص وقت کے لیے تھے، ایک خاص مدت کے لیے تھے۔ جو آیا وہ ختم ہونے کے لیے آیا، اگر کوئی باقی رہنے کے لیے آیا ہے تو کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ ایسے اگر آپ اور آگے تھوڑا سا دیکھیں گے تفصیل، بعد کے زمانے میں تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام، ان کے 11 بھائی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم،
یعنی خود شریف ہے، شریف باپ کے بیٹے ہیں اور شریف دادا کے پوتے ہیں. کوئی معمولی بات ہے؟ خود پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر اور دادا کا بھائی پیغمبر اور پر دادا تو ابو الانبیاء. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نہایت ہی کم سنی میں جو خواب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بابا تو خالی اسی کو چاہے گا، ہم لوگوں کو تو کم چاہتا ہے. بات تو ہوتا نہیں ہے. اور وہ ایک پلان اور منصوبے کے تحت ان کو کنواں میں ڈال دیتے. اور کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس بچے کو کپڑا اتار کر کے کنواں میں ڈال دیا گیا ہو وہ صحیح سالم بچے گا؟ اللہ نے حفاظت فرمائی، قافلے والے آئے، لے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر نے خریدا. پھر وہاں بھی حالات آئے. اللہ کے پیارے حدیث کا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر جو ہے سب سے زیادہ جو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں، جو سب سے زیادہ فتنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ 2 ٹانگ کے جانوروں میں عورت. اور ہے عورت، اس سے بچو. عجیب خطرت ہوتی ہے بعض دفعہ. تو عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالنے چاہے اور کیا کیا واقعات ہوئے، پھر آپ قید خانے میں وہاں پر بھی رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عزیز مصر نے آپ کو قید خانے سے نکالا اور اپنی سلطنت کے سب سے عظیم اور مضبوط محکمے کا آپ کو ذمہ دار بنایا. وہ بھائی کہ جن لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا آپ کو کنویں میں ڈالنے کا اور کیا کیا کرنے کا، اب وہ سب انہیں کے پاس پہنچ رہے، غلہ لینے، راشن لینے، دور دراز کا سفر کر کے آ رہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ بتا دیتے میں تمہارا بھائی ہوں، یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے ابا کی آنکھ میں ڈال دینا، ان کی روشنی لوٹ آئے گی. قمیص لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ کے والد آپ کو بہت چاہتے تھے، اتنا روتے تھے، آپ کے ممی اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی. جب آئے وہاں سے آپ کے دوسرے صاحبزادگان جو غلہ لینے گئے تھے اور لا کے ٹوٹتا جو ہے آنگا اسے بولتے ہیں ہم، وہ حضرت کی چہرے پہ ڈالا تو ان کی روشنی لوٹ آئی. باپ کی کیا لوٹ آئی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے ضعیف العمر شخص کی جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیٹے کے غم میں روتے ہوئے ختم ہو گیا ہے، اب اس کی روشنی دوبارہ لوٹ آئے گی؟ اور بیٹے کے غم میں رونے سے روشنی ختم ہوئی ہے، روشنی بھی لوٹ آئی اور سارے پورے کنبے کو بلایا السلام نے، سب حضرت علیہ السلام پورے خاندان پورے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ وہاں پہنچے اور سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سلام کیا جس کو ہم لوگ فرشی سلام کہہ سکتے ہیں یا سجدہ تعظیمی کہہ سکتے ہیں اس وقت کے حساب سے، جو خواب کی تعبیر. تو کیا کبھی یہ سوچ سکتا تھا کوئی کہ ایک ننھے منھے بچے کو جس کا کپڑا نکال کر کے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، اندھے کنویں میں جس میں سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے سب، وہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا؟ اور بچے گا تو غلامی کی زندگی گزارے گا، مفلسی کی زندگی گزارے گا، بے اور مددگار رہے گا، لوگوں کے جانوروں کی رکھوالی کرے گا یا کسی کے محل کی چوکیداری کرے گا؟ بہت زیادہ یہ سوچ سکتے تھے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. سب باتیں سمجھنے کے لیے مولانا معظم کے ذمہ پر چھوڑو، خود بھی پڑھا کرو قرآن اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو قرآن. اللہ کیا کہتا ہے اس میں آخر میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اس سے پہلے کیا کہا اللہ نے کہ بعض چیزیں جس کو تم ناگوار اور ناپسند سمجھتے ہو تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، امید ہے تمہارے لیے بہتر ہو، اور بعض چیزیں جس کو تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہو. کیوں؟ اس وجہ کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر کے اور جوانی اور کیا کہتے تمام عمر جو ہوتی ہے پھلنے پھولنے کی اور پھر آپ کو تخت کا مالک بنا دیا. تو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، ناگوار ہو ناخوشگوار ہو، پرعز مشقت ہو، پھر بھی ہمیں اللہ کی حکمت اور دانائی اور مصلحت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، کیسے حالات آنے والے ہیں، کیا ہونے والے ہیں.
بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت سے لوگ سونے لگتے ہیں نا تو کیا کرے گا؟ جو جگانے کا ذمہ دار نہیں اٹھے گا تو اس کو پیٹے گا بھی اور اس پہ پانی بھی بہائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ٹھنڈک سے بخار بھی آ سکتا ہے، کیوں؟ تاکہ بیدار ہو جاؤ۔ اس پہ کوڑے بھی برسائے گا کہ سو مت غفلت کی نیند۔ تو بعض دفعہ یہ حالات اس لیے بھی آتے ہیں کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں، ہمارا جو کام ہے، جس مشن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں۔ مثال لیجیے حجاب کا مسئلہ، اب اس میں خیر کیا ہے؟ خیر کا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ اور وہ صاحبان ثروت جنہوں نے اربوں روپیے شادی ہار بنانے میں خرچ کر دیا، جنہوں نے اربوں روپیے بڑے بڑے گودام بنانے میں خرچ کر دیا، اور کیا کیا کر دیا؟ بہت سے لوگوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم جو خود گرلز کالج قائم کریں گے، بہت سے لوگوں نے بیڑا اٹھایا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی بچیاں آپ کے اپنے کالج میں تعلیم حاصل کریں گی، اور اگر شرعی اعتبار سے کام کریں گے تو انشاءاللہ عزت محفوظ اور تعلیم جو کہ اس وقت نہایت ضروری ہے ہر فرد بشر کے لیے اور خاص کر تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ کا زمانہ ختم ہو گیا، شمشیر اور لوہے کی جھنکار اور کھنکار کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو خیر کا پہلو کیا نکلا کہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے علاقے کے لوگوں نے کوشش کیا اور قائم کرنے کا تہیا کیا۔ ایسے کوشش کلاس کے تعلق سے بہت سی باتیں سننے میں رہی تھی۔ کچھ لوگ، بہت سے بیدار مرد لوگوں نے جو درد رکھتے ہیں قوم کا، ان لوگوں نے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور بہت سے علاقوں میں کیا تم اپنی کوچنگ کلاس قائم کرو تاکہ تمہاری بچیاں پڑھ سکیں اور ان کی عزت اور عزت محفوظ رہ سکے، اس لیے کہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ ہم اندھے کنویں کے شکار ہو رہے ہیں، لیکن اندھے کنویں میں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے خلوص کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ایمان کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے عشق رسول کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم سچے پکے ہیں تو اللہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور اندھے کنویں سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور راستہ ہی نہیں پیدا کرے گا بلکہ اندھے کنویں کو روشن کنواں بنانے والا تمہیں بنائے گا۔ اور جو لوگ اندھے کنویں کا راستہ تمہارے لیے بنا رہے ہیں وہ خود تمہارے پاس دوڑ کر کے آئیں گے کہ ہم کو بھی روشنی چاہیے، اندھے کنویں سے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، اور یہ ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ سب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچا پسکا عاشق رسول سمجھیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا کہ گمانا بعد ہستی میں، گمانا بعد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شمع تاریک میں قندیل رہبانی۔ اور آگے ایک شعر ہے کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، حقیقت ایک ہے ہر ایک شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، یقین محکم عمل پر ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پر ہم محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، وما علینا الا البلاغ۔